ایسا کریں گے تو میں ان کو اپنا دوست اپنا محبوب بنا دوں گا، ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر گل کہاں سے بننی ہے؟ گل ہمارے حضور کے آقا در کے سے بنانے سے بنتی ہے، بے شک۔ اور جو ان کے در پہ جائے گا، مانگے گا ان سے، ان کو وسیلہ بنائے گا، بات اسی کی بننی ہے۔ حشر کا دن ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی گٹے گٹے تھے، کوئی گوڈے گوڈے تھے، کوئی لکھ لکھ، کوئی سر تک۔ جی جی۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ خیال ڈالے گا کہ کوئی شفیع ڈھونڈو، کوئی شفیع ڈھونڈو۔ لوگ کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جی ساڈے باپ دادا ساڈے جد امجد ساڈی جان بخشوا دے۔ وہ کیا فرمائیں گے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جی جی۔ سارے نبیوں سے ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہ بھی کہیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس ہستی کا پتہ ہے سبحان اللہ جو آج کچھ کر سکتی ہیں، اور وہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری مخلوق ان کے در پہ پہنچ جائے گی کہ یا رسول اللہ جان بخشو۔ آپ کے علاوہ ہر در سے نجات مانگ چکے ہیں، کہیں سے بات نہیں بنی۔ نبی پاک کیا فرمائیں گے؟ میں تو بنا ہی تمہارے لیے، میں تو بنا ہی اسی لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جو نبی کے در پہ صدا نہیں دیتا نہیں کرتا اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے؟ جی جی۔ جو کچھ جس کو ملنا ہے نبی کے وسیلے سے ملنا ہے، نبی کے صدقے میں ملنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب بخشش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کس کے صدقے سے ہوئی؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے صدقے سے، نبی پاک کے وسیلے سے ہوئی، ٹھیک ہے، نبی پاک کے در سے ہوئی، ہم تو یہی کہیں گے۔ ہاں جی، بے شک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان میں دنیا بھی پیدا نہ کرتا، دنیا بھی پیدا نہ کرتا۔ تو یہ دنیا بھی کس کے صدقے سے پیدا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ جہان جنت دوزخ، ٹھیک ہے، آسمان، سارا کچھ ان کے صدقے سے پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ سارا کس کے وسیلے سے ملا؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے تو دنیا جہان جنت دوزخ ہر شے کائنات پیدا ہوئی۔ پھر اگر کسی کو کچھ ملنا ہے تو کہاں سے ملنا ہے؟ در نبی سے، در نبی سے ملنا ہے، جن کے وسیلہ سے یہ ساری کائنات بنی، انہی کے در سے ملنا، سب کچھ ملنا ہے، بے شک، اور مل رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں میں کسی پر اپنا عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پتھروں کی بارش، دنیا سے کبھی پتھراں دی بارش، کبھی آگ کی بارش، کبھی کڑک، کبھی بارش بے شمار، کبھی آندھی، ہر چیز اڑا کے لے جاتی۔ ساری دنیا دی جو بھی ہے بچت ہوئی، چاہے جاندار چاہے بے جان، کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ پھر اگر کوئی بخشش مانگنی ہے، کوئی کرم منگنا ہے، کوئی رحمت منگنی ہے تو وہ کہاں سے ملنی ہے؟
حضور کے در نبی کے وسیلہ سے ہی ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پھر ہر بندہ رحمت کا طلبگار ہے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ کرم کر دے۔ جدھر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہی آندے یا اللہ کرم کر، یا اللہ رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی کے در کے علاوہ سے رحمت کسی اور جگہ سے مانگو گے تو رحمت نہیں ملے گی۔ نبی پاک خود فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو نبی کے وسیلے کے بغیر، نبی کے در کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اور جتنے پیغمبر نبی آئے 1,24,000، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جمع کر دی اور ان سے کیا عہد لیا قرآن مجید میں کہ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں رسالت کتاب دوں اور پھر تم دنیا جاؤ، میرا نبی تشریف لے کے آئے تو آپ سب نے ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنی۔ جب ہر ایک روح نے، نبی کی روح نے اقرار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جائے، پھر ان پر اللہ خود گواہ ہو گئے جی۔ تو اللہ جس کو نبی کو اگر نبوت، رسالت، کتاب، علم، حکمت دے رہا ہے تو کس کے وسیلے سے دے رہا ہے؟ حضور کے وسیلے، ہمارے نبی کے صدقے سے دے رہا ہے کہ اگر آپ ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے تو پھر آشا میں تمہیں دینی ہے، ادروائز کر نو جاؤ، ادروائز کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ جب نبیوں کو ان کے وسیلے سے مل رہا ہے تو پھر تجھے اسی کے سبال کی مولی ہے۔ پھر ہم نے بھی اگر مانگنا ہے تو کہاں سے مانگنا ہے؟ حضور کے در سے، حضور کے در سے۔ حضرت ابوبکر صدیق عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 کیا سکھا کے گئے ہمیں؟ وصیت کی مرنے سے پہلے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ در نبی پہ لے جائے، وہاں جا کے کہنا غلام حاضر ہے، اللہ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اجازت مل گئی تو وہاں دفن کر دینا، نہیں جہاں مرضی دفن کر دینا۔ وہ بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ در نبی سے۔ ہر شے نبی پاک سے مانگی، یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں؟ قبر کی جگہ مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ ان کا جنازہ لے کے در نبی پہ چلے گئے، وہاں پہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ کیا آواز آئی قبر سے؟ دوست کو دوست کے پاس آنے دو، سبحان اللہ۔ نبی کے غلام بنتے ہیں، نبی سے مانگتے ہیں، نبی ان کو اپنا دوست بھی بناتا ہے اور اپنے ساتھ قبر کی جگہ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو جس کو ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے در نبی سے ملنا ہے۔ در نبی سے ملنا ہے، قرآن مجید بھی اس کے جو ہے طرف واضح اشارہ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کہ یہ سارے جو ہیں کسی ولی کامل کے بیعت میں۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جتنا مرضی قرآن پڑھے آوے، لیکن اگر کسی کا بیعت نہیں تو موت کیسی ہوگی؟ جاہلیت کی موت۔ جس کو کوئی ولی کامل مرشد نصیب ہو گیا، وہی لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت اور عظمت پیدا کرے گا۔ انہی کو قرآن میں سے یہ نظر آئے گا کہ جو کچھ مانگنا ہے در نبی سے مانگنا ہے، اور در نبی سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ کسی
جو بھی آپ کے در پہ سوالی آئے ان کو خالی ہاتھ نہیں موڑنا. سبحان اللہ. جو سوالی آئے اس کو خالی ہاتھ نہیں موڑنا. سبحان کی مطلب ہے جنہاں لوگوں نے سمجھ لگ گئی تو جو کچھ ملنا درے نبی سے ملنا ہے تو پھر انہوں نے آپ کے در پہ آنا ہے, آپ کو وسیلہ بنا کے مانگنا ہے. جڑے پکے بھوتے ہوئے جن کا عقیدہ انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے ہی مانگنا ہے, انہوں نے آپ سے ہی مانگنا ہے. تو کسی کو انکار بھی نہیں کرنا, کسی کو انکار نہیں کرنا. جو در نبی پہ صدا نہیں دیتا خود بھی کچھ بھی خدا نہیں دیتا. ایک شعر سائیں بابا کا ہے اس میں, وہ ہے کہ نبی کے در پہ آ جاؤ گناہ گارو, پھر اللہ سزا نہیں دیتا. اللہ سزا بھی نہیں دے گا, اللہ بخشش دے گا, اللہ جنت دے گا. ہاں جی ہاں جی, بالکل بالکل بالکل. سزا تو نہیں بچنا, نال ہاں انعام بھی لب جانا. سبحان اللہ. حقائق نے فرمایا جس نے میری قبر اقدس کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے. ٹھیک ہے, واجب اتنے جانا ان نہیں ہے, پھر جس نے در نبی پہ صدا کر. سبحان اللہ. یا رسول اللہ گل کسے پاسے نہیں بنتی, آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. سبحان اللہ. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. نبی کے در پہ جا کے صدا کرو گے تو بات بنے گی, اور وہ بات بنے گی کب, یہ بات سمجھ میں کب آئے گی, جب کسی ولی کامل کے بیعت ہو. بالکل خوش قسمت ہے کہ ہمیں ولی کامل کی بیعت نصیب ہے, اور اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام, شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جیسو آنی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام, شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. کے روزے کو دیکھا شفاعت مل گئی, ان کے روزے کو دیکھا شفاعت مل گئی. سبز گنبد کی زیارت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام. شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہہ گئے, وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہہ گئے,
نافذ حکومت پہ بے حد سلام مصطفیٰ جانے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے حقیقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد السلام اے خدا کے پیارے رسول سلام عاجزانہ ہو قبول لاکھوں سلام مدینے کے چاند سلام مدینے کے چاند بے حد سلام مدینے کے چاند آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی سارے آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں خوشیاں عطا فرمائے ان کی خوشیوں کے صدقے سے پورے سلسلے کے جو دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں ہیں یا رسول اللہ نے دور فرما کے سب کو خوشیاں خوشحالیاں عطا فرمائے غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے سلام زدگان کے اپنے خاص کرم سے مدد فرمائے پاکستان کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں بالخصوص رانا علی محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے ہمایوں صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے جواد بھائی کو جتنے پیر بھائی پیر بہنیں بیمار ہیں جو جس بیماری میں مبتلا ہے یا رسول اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما کے خوشیاں خوشحالی عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو پیر کامل یگانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین برحمتک بابا نیاز صاحب کو بھی صحت آمین. بس 20 لوگ 20